السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیہ مبارکہ 3 تک ٹرانسلیشن اور ایک آیہ مبارکہ کی تفسیر کی تھی۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا آیہ مبارکہ 2 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ ٹرانسلیشن: إلا الذين عاهدتم، مگر وہ لوگ کہ عہد کیا تم نے، من المشرکین مشرکین سے، ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر نہ توڑا انہوں نے، پھر نہ عہد شکنی کی انہوں نے تم سے کچھ بھی، ولم يظاهروا عليكم أحدا، اور نہ چڑھائی کی تم پر کسی ایک کے ساتھ، فأتموا، تو پورا کرو الیہم، طرف ان کی عہدہم، ان کا عہد، الی مدتہم، طرف ایک مدت کی، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب گزر جائے مہینے حرمت والے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکین کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑ لو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور قید کرو ان کو یا محاصرہ کرو ان کا، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گات کی جگہ، فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو چھوڑ دو ان کی راہیں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 2 سے اور ساتھ میں آیہ مبارکہ 1 کو بھی لے کے چلیں گے۔ جیسا کہ ہم کل پڑھ رہے تھے، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، برات کا اظہار ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کی طرف جن سے تم نے عہد کر رکھا، یعنی کہ عہد تو کیا لیکن انہوں نے اس کے پاسداری نہ کی، اس کو بار بار توڑا، عہد شکنی کرتے رہے، تو ان کو اعلان کہہ دو کہ جو پہلے وعدے اور عہد و پیمان ہو چکے تھے وہ منسوخ کر دیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی ان کے عہد شکنی کے بارے میں بار بار قرآن میں وضاحت کرتے ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کہ یہ لوگ نہ تو آپس میں کسی کے مومن ہونے کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ ہی قرابت داری کا، یا نہ ذمی کا۔ ذمی سے مراد کہ جن کفار سے، جن غیر مسلم سے جزیہ لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کا یہ لحاظ نہیں رکھتے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، تمہیں کیا ہے کہ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں جنگ کرو گے کہ جنہوں نے بار بار اپنی قسموں کو توڑ دیا۔ لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کچھ نرمی والا معاملہ کیا، اچانک سے ہی ان کے اوپر حملہ نہیں کروا دیا، بلکہ ان کو پہلے اطلاع دے دی کہ جو پہلے تمام عہد و پیمان ہوئے، تم نے عہد توڑے بار بار، تو ان عہدوں کو اب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور اس بات کا جو اعلان ہے وہ موسم حج میں کروایا گیا، جیسا کہ 9 ہجری کو سیدنا ابوبکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مجمع میں بھیجا اور فرمایا کہ ادھر جا کے اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ سب سے بڑا جو مجمع ہوتا ہے وہ حج کا ہی ہوا کرتا ہے، ہر طرف سے، دنیا کے ہر کونے کونے سے لوگ حج کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تو یہ اعلان اس وقت کروا دیا تاکہ ہر انسان کو اس چیز کا علم ہو جائے، اور کچھ اور جو اہم باتیں تھیں وہ بھی ادھر اعلان کروائیں
جیسا کہ کوئی مشرک آج کے بعد حرم میں داخل نہ ہو اور کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے. جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے. ان کو یہ ہوتا تھا کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان کو پہن کر ہم طواف کریں. تو اس کا یہ غلط مطلب لیتے ہوئے ان کپڑوں کو ہی اتار دیتے, یا اگر کوئی اور دے دیتا تو وہ پہن لیتے, ورنہ پھر بالکل برہنہ ہو کر وہ بیت اللہ کا طواف کرتے. حالانکہ یہ چیز بھی بیت اللہ کے احترام کے خلاف تھی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو بھجوا کر اس بات کا بھی اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا. اس وقت باقاعدہ حج کے بارے میں احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے, تو اس لیے اس وقت تمام لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی حج کیا اور ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق حج کیا اور اسلام کی پابندیوں سے آزاد ہو کر. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں برات کا اعلان کیا گیا تو کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اس میں کوئی قریبی رشتہ دار ہی اس بات کا اعلان کرے, اس چیز کا زیادہ اثر ہوگا باقی لوگوں پہ. تو پھر اس بات پہ ایگری کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. لیکن یہ کب بھیجا؟ جب سیدنا ابوبکر صدیق چلے گئے تھے ان کے بعد پھر ان کو بھیجا گیا یہ احکامات دے کر. اور اس وقت بھی مختلف صحابہ کرام کی ذمہ داری ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ مختلف مقامات پر پہنچ کر ان احکامات کا اعلان کیا جائے, کیونکہ اس وقت لاؤڈ اسپیکر تو ہوا نہیں کرتے تھے, اور جہاں تک کسی کی آواز پہنچی تو اس بات کو پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ تمام مجمع ہی اس بات کو سن لے کہ جو احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اس پر کس طرح عمل کرنا ہے اور مشرکین پہ کیا پابندیاں عائد کی گئی ہیں. کچھ حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں, جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حج میں سیدنا ابوبکر صدیق نے 10ویں تاریخ کو دوسرے منادی کرنے والوں کے ساتھ مل کر مجھے بھی بھیجا تاکہ یہ منادی کرنے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نہ حج کے لیے آئے اور نہ ہی کوئی ننگا ہو کر طواف کرے. حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کو روانہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے سیدنا علی کو بھی روانہ کیا اور انہیں بھی حکم دیا کہ سورہ برات کافروں کو سنا دو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے بھی ہمارے ساتھ مینا میں برات کی منادی کی اور کہا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور نہ کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے. اور پھر مزید اعلان برات کے بعد 4 شکیں رکھی گئیں, جس طرح کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں زید بن دوسرے کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی سے پوچھا کہ حج میں تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا. انہوں نے جواب دیا کہ 4 باتیں. ایک یہ کہ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے. دوسرے, جس کافر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح کا ہوا ہے وہ مدت مقرر تک بحال رہے گا, یعنی کہ وہ اس میں پاسداری کرے گا. اور تیسرے, جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے, یا تو وہ اسلام لے آئے اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا, یا پھر یہاں سے وہ چلے جائیں. یعنی کہ اگر 4 ماہ کا جو معاہدہ اس کو پورا نہیں کرتا تو پھر وہ یہاں سے چلا ہی جائے. اور چوتھے یہ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک اور مسلمان مل کر حج نہیں کریں گے. اور ایک اور حدیث کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حج اکبر کے بارے میں کہ حج اکبر کس کو کہا جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن کو, یعنی کہ یوم النحر کو. لیکن آج ہماری جہالت کی انتہا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس دن کو حج اکبر کہا جاتا ہے, حالانکہ تمام حج ہی حج اکبر ہیں. اصل میں اس کی جو حج اکبر کہنے کا کیوں پیش آیا کہ اس وقت عرب کے لوگ حج کو حج اکبر کہتے تھے اور عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے, تو اسی مناسبت سے پھر حج اکبر کہا گیا. تو اسی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید کیا فرمایا, فسیحوا فی الارض 4 اشہر, ان کو کہہ دو کہ تم 4 مہینے زمین پہ چال پھر لو, 4 مہینے کی تمہیں مدت دی جاتی ہے. وَاعْلَمُوا جان کو انکم غیر معجز اللہ, کہ اللہ کا تم ہرا نہیں سکتے, اللہ کا تم عاجز نہیں کر سکتے. اپنی جو تمہاری ہٹ درمیاں ہے, ہٹ درمیاں دکھاتے ہوئے اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہے. یقیناً اللہ تو کافروں کو رسوا کرنے والا ہے, ان کو رسوا کر کے ہی چھوڑے گا. پھر مزید جو ہم نے ابھی پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو روانہ کیا, تو اس میں کیا کہ آگاہ کر دو, اعلان کر دو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف
یوم الحج الاکبر یعنی کہ جو حج اکبر کے دن کے لیے تشریف لائے ہیں، جو حج کے لیے آئے ہیں، ان سب کو اعلان کر دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول۔ اس کا کیا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، اور اگر تم منہ موڑ لو گے، جان رکھو بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور خوشخبری دے دو کافروں کو دردناک عذاب کی۔ یہ ایک طرح سے ان کو تحقیرانہ انداز میں خوشخبری کا ورڈ بولا جا رہا ہے ان کی حقارت کے لیے۔ اگر تم اپنی ہٹ درمیوں پہ اڑے رہو گے تو تمہیں بھی دردناک عذاب کی بشارت دی جا رہی ہے۔ کہ ہم لوگ 3 آیت بارگاہ کی تفسیر کر چکے ہیں، تو آپ لوگوں نے یاد کرنا اور سنانا بھی، چھٹی نہیں کرنی۔ بار بار کہنے کے باوجود کچھ بہنیں چھٹی کر لیتی ہیں، ان سے پھر ایک بار مدمنہ ریکویسٹ ہے کہ چھٹی نہ کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔